بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہینے میں ایک مرتبہ مچھلی کھایا کرو، اس سے جوانی برقرار رہے گی۔ کیلے کو دوسرے پھلوں کے ساتھ رکھنے سے دوسرے پھلوں کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے ہیں تو مچھلی کھایا کریں۔ بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں: سبز چائے پئیں، انار کا جوس پئیں، مچھلی کھائیں، زیتون کا تیل استعمال کریں، انجیر کھائیں۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ دانت گرتے ہوں یا ہلتے ہوں تو نیم کی مسواک کریں۔ بکرے کی مکھ کھانے والے جسم میں طاقت ابھر آتی ہے۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو جان لو کہ ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے۔ کیلا نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ دبلے پتلے افراد کے لیے گنے کا رس بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم فربا اور صحت مند ہوتا ہے۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل و دماغ کو فرحت بخشتا ہے۔ شلجم بھوک بڑھاتا ہے۔ اگر جاپانی پھل کھایا جائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ نکسیر کا خون اگر بار بار بہتا ہو تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ شلجم قبض کشا ہے، جسم کو طاقتور بناتا ہے، بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ شلجم صاف خون پیدا کرتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے، جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ شلجم کھانے والوں کو کمر درد اور گردے کا درد نہیں ہوتا، اس سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ گھر میں کچھ بھی بنائیں، بانس کی جڑ کا سونف 1 یا 2 چٹکی کھانے میں ڈال دیں، انشاءاللہ قد بانس کی طرح تیزی سے بڑھنے لگے گا۔ سر کے بالوں میں تیل لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور خشکی ختم ہوتی ہے۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے رنگ سرخ ہوتا ہے، چہرے کے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کا کھا لیں، آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور ادرک، لیموں کا رس اور 1 گلاس پانی میں شامل کر کے پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بالوں کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ اسپغول کا چھلکا پینے سے ہر قسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے دونوں جہانوں میں عظمت ملتی ہے۔ بیر کھا لیا کرو، دل اور ہڈیوں کے لیے نہایت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے جو بھی چیز لاؤ، پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو دو۔ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ تم بھی دل رکھتے ہو۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہو، سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو، بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں سرسوں کا تیل لگائیں۔ ناف میں سرسوں کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی، ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ سر کی جوؤں سے بآسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں حل کر کے بالوں میں لگائیں، جوئیں مر جائیں گی۔ الٹیاں آنا یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ جن لوگوں کو اپنا معدہ ٹھیک رکھنا ہے وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھایا کریں۔ صبح کے وقت پرندوں کی آوازیں سننے سے کانوں کی سماعت تیز ہوتی ہے اور دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1 کھجور کا دانہ کھا لیا کریں، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے آپ پر بڑھاپا جلدی آ جائے گا۔ اگر آپ کو بھوک کم لگنے کی پرابلم ہو تو روزانہ نہار منہ کچی گاجریں کھایا کریں۔
سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کیا کریں۔ اللہ صحت عطا کرتا ہے۔ بڑے جانوروں کی ہڈیوں کا گودا کھانے سے آپ کے اندر قوت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ دبلے پتلے لوگ گنے کا رس نکال کر استعمال کیا کریں۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا بہت زیادہ مفید ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور بال مضبوط ہوتے ہیں۔ جیسے دودھ کے ساتھ دودھ کی سفیدی جڑی ہے، شہد کے ساتھ شہد کی مٹھاس جڑی ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارکہ طریقوں میں دنیا و آخرت کی کامیابی جڑی ہے۔ زیادہ اجوائن استعمال کرنے سے جگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ٹینڈے کھاؤ، معدے کا درد کبھی نہیں ہوگا۔ موٹی عورت کی ناف میں لیموں کا رس ڈال دو، 1 ہفتے میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر مسل دو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیا کرے۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہے۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھانے سے جسم کی اضافی چربی کم ہو جاتی ہے۔ سخت داغوں پر سفیدے کے پتے رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ 50 گرام سفید تل اور اسی کے برابر ہم وزن مصری ملا کر رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں۔ مثانے کی کمزوری سے نجات ملے گی۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس استعمال کرو۔ نہار منہ فالسا کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھی کہیں درد ہو تو 7 بار سورہ ناس پڑھ کر اس جگہ پر دم کر لیں، انشاءاللہ درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھو لیں، چہرے کی جھریاں بالکل غائب ہو جائیں گی۔ آم کا پھل استعمال کرنے سے گردے کا درد، دل کی کمزوری، قبض اور جگر کی خرابی ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورت وہم کی بیماری کا شکار ہو تو وہ یا سلامو روزانہ 136 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، 40 روز تک پڑھیں، انشاءاللہ وہم کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جسم میں کسی بات سخت گرمی ہو یا پھر ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو خشک دھنیا اور مصری ہم وزن ملا کر ان کا باریک سا سفونف بنا لے اور آدھا چائے کا چمچ دن میں 3 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ سبز دھنیے میں مصری ملا کر گھوٹ کر پینے سے جسم کی ساری گرمی زائل ہو جاتی ہے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ 3 چیزیں کھا لیا کرو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ دودھ کے ساتھ بادام کھایا کرو، روزانہ کلونجی کھایا کریں اور صبح نہار منہ دہی کھایا کریں۔ اگر آپ خوبصورت اور اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کو کم کر کے پھلوں اور سبزیوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور ملاقات سے نہیں بنتے بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے، مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، سونے سے پہلے تھوڑی سی چہل قدمی کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ رات کو دودھ پی کر سونے کے عادی ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے، اس سے نیند بھی اچھی آتی ہے۔ اگر آپ بوڑھے بھی ہو جائیں گے تو آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھا کرو، غصہ دور ہو جائے گا۔ اگر بتی گھر میں چلا دو، گھر سے نحوست ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ چقندر کھانے سے
दिमाग की रगें मजबूत होती हैं। बकरे का गोश्त हफ्ते में एक बार ज़रूर खाओ, इससे बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। गाजर खाकर दूध पीने से अक्ल में इजाफा होता है। जिगर की खराबी में फालसे का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। जिस औरत की उम्र ज़्यादा हो जाए, अगर चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएं, तो वो औरत माल्टे का रस और चुकंदर ज़्यादा से ज़्यादा खाया करे और अपनी खुराक में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सुबह के वक्त रोज़ाना शबनम के ऊपर चल लेने से ब्लड प्रेशर का मसला हल हो जाता है। रात के खाने के बाद मीठा खाने से बदन में सूजन हो जाती है और आप इससे जल्दी बूढ़े भी हो जाएंगे। भिंडी का सालन हफ्ते में 2 बार खाया करो, पेशाब की रुकावट दूर हो जाएगी। दांतों से नाखून काटोगे तो नज़र कमज़ोर होगी और इससे घर में रिज़्क की तंगी हो जाती है। शुगर के मरीज़ खीरा ज़रूर खाएं। आँखों की सूजन के लिए अरके गुलाब के छींटे आँखों में मारें, इससे आँखों की जलन और सूजन ख़त्म हो जाएगी। शुगर के मरीज़ों के लिए खीरा खाना बेहद मुफीद है। हरी मिर्च बदन में खून जमने नहीं देती और सांस की तकलीफ़ को दूर करती है। छोटे बच्चों को अगर खांसी का मसला हो तो छोटी इलायची पीसकर बच्चों को खिला दें, इससे खांसी ख़त्म हो जाएगी। नीम के पत्तों का रस बदन पर मसल देने से खारिश ख़त्म हो जाती है। चने की दाल खाओ, इससे बुखार उतर जाएगा। कच्ची अदरक चने के दाने के बराबर टुकड़ा रोज़ाना खाने से चर्बी नहीं बढ़ेगी। सब्ज़ धनिया सूंघ लेने से ज़्यादा छींकें आना बंद हो जाती हैं। सोते वक्त रोगने बादाम दूध में डालकर पी जाओ, कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। काले हाथ पाँव पर ऊँटनी का दूध लगाने से हाथ पाँव सफ़ेद हो जाते हैं। एक छोटी प्याज का रस और बड़ी इलायची को तवे पर भूनकर इसके दाने निहार मुँह खा लें, सांस की बीमारी ख़त्म होगी। जो लोग ज़्यादा नहीं सोचते वो लंबे अरसे तक जवान रहते हैं। ज़्यादा टेंशन लेने से इंसान के चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ आ जाती हैं। कील मुहासे और दाने ख़त्म करने के लिए माश की दाल एक खाने का चमचा लेकर रात को किसी शीशे के बर्तन में भिगोकर रख दें। सुबह इसका पानी फेंक दें और इसे पीस लें। इसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। कील मुहासे दाने सब खत्म हो जाएंगे, रंग भी निखर जाएगा। ताकत चाहते हो तो रोज़ाना 2 खजूरें खाया करें। हिचकी अगर आए तो इसकी अक्सर वजह मैदे की खुश्की होती है। कलवंजी को बारीक पीसकर मक्खन में मिलाकर खाने से हिचकी रुक जाती है। अगर आप खारिश से बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं तो नारियल के तेल में लीमू के चंद कतरे मिलाकर मसाज कीजिए, इससे खारिश बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। चेहरे पर झुर्रियाँ हैं तो मूली का पानी लगाओ, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। चेहरा मोटा करना है तो चेहरे पर लौंग वाला पानी लगाओ, चेहरा दुबला हो जाएगा। अगर मसूड़े सूज गए हैं या इनमें से खून आता हो तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर कुल्लियाँ करें। शकरकंदी भूनकर खाने से बदन खूबसूरत हो जाता है। चंद ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो आपको ताकत देंगी, जैसा कि बकरे का गोश्त, चने की दाल, खजूर, अनार, सेब, अंडा और अंजीर। इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपके जिस्म में बेपनाह ताकत आ जाएगी। कमज़ोर से कमज़ोर बंदा भी ताकतवर हो जाएगा। चमेली का फूल सूंघो, बादाम खाओ और खजूर खाया करो, इससे तुम्हारी अक्ल में इजाफा हो जाएगा। गन्ने का रस पीने से सारी जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह का नाम ज़रूर लिखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। चावलों को दोबारा गर्म करके खाने से जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं। मेहनत तलब काम करने के बाद 1 गिलास गन्ने का रस पिया करें, कभी जिस्म में सुस्ती नहीं होगी। आड़ू जिस्म में खून की गर्दिश को बढ़ाता है
اور آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہو ان کو شلجم ضرور کھانے چاہیے۔ رات کو انجیر پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح پی جائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ عصر اور مغرب کے درمیان جلیبیاں کھائیں، اس سے دماغی کمزوری دور ہوگی۔ کٹا ہوا لیمو فریج میں رکھیں، تمام بدبو ختم ہو جائے گی۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ ملٹھی اور گڑ ملا کر کھانے سے بڑھاپے میں ہاتھ پاؤں نہیں کامتے۔ انار کے پتے چبانے سے دل کے خراب وال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مکئی کے گیندے کی آگ پر چاول بنانے سے مزیدار بنتے ہیں۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نابینا افراد کو عام انسانوں کی طرح خواب نہیں آتے۔ امرود کے پتے چبانے سے ذہنی ٹینشن ختم ہوتی ہے۔ خاموش رہنے سے عقل میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ نہار منہ ایک گلاس پانی پینے سے زندگی بھر ہونٹ نہیں پھٹتے۔ اپنے بالوں کو گرین ٹی والے پانی سے دھوئیں، آپ کے بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی اور بالوں میں چمک پیدا ہوگی۔ اگر آپ کاکروچ وغیرہ اور چونٹیوں سے پریشان ہیں تو اپنے فرش پر چاک سے چاروں طرف لکیریں لگا دیں، اس سے کیڑے نہیں آئیں گے۔ یہ ایک پرانا ٹوٹکا ہے۔ خاموش رہنے سے عقل میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ غصہ زیادہ کرتے ہیں ان کا جگر کمزور ہوتا ہے۔ سونف نہار منہ چبا لیا کرو، نظر تیز ہوگی۔ بال جلدی لمبے کرنے ہیں تو چاولوں والے پانی سے سر کو دھو لیں۔ دماغ تیز کرنا چاہتے ہو تو بکرے کے سر والا گوشت کھایا کریں۔ جو لوگ موٹے ہیں اور اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیموں کا اچار کھایا کریں۔ ہر نماز کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھنے سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو دہی کو زیادہ استعمال کریں، مثانے کی کمزوری دور ہوگی۔ منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغ کی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ جو زیادہ تیز چلتے ہیں وہ اپنے گھر میں زیادہ محنتی ہوتے ہیں۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کے استعمال سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ انار آنتوں کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی لو، بدن میں طاقت ابھر آئے گی۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ خواب میں اگر بکری نظر آئے تو جان لو کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اگر جسم میں خون کی کمی دور کرنے کے لیے روزانہ نہار منہ ایک عمدہ پکا ہوا آڑو اچھی طرح چبا کر کھائیں اور آدھے گھنٹے بعد 1 گلاس دودھ کا پی لیں، خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنا آپ کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے اور آپ کی ڈپریشن میں کمی لاتا ہے۔ لونگ کو منہ میں رکھ کر چوس لینے سے کھانسی آنا بند ہو جاتی ہے۔ گرم گرم کھانا کھانے سے معدے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ بالوں میں دودھ مسل دینے سے بالوں کی جڑوں اور جلد کی غذائیت کو قوت ملتی ہے۔ بالوں کو شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگا لینا بہت ہی مفید ہے۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ملا کر پئیں، نظر کی کمزوری ختم ہوگی۔ ادرک زیادہ استعمال کرنے سے سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ اگر دانتوں میں زخم ہو تو بیر کا استعمال کریں۔ چہرہ دھونے سے قبل چہرے پر لیموں اور کھیرے کا رس لگائیں، ساری زندگی چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ کدو کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ سر پر جہاں گنجا پن ہو وہاں پر دھنیے کا رس لگانے سے سر کے بال آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر زیادہ فیڈر پینے والے بچے دیر سے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا لینا چاہیے۔ دہی میں ادرک کا چھلکا
اور گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 20 سال جیسا نظر آئے گا۔ اگر گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کریں۔ کینسر کے مرض میں مبتلا افراد کو مونگ پھلی کھلانے سے کینسر کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ جن افراد کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ جب بھی نہائیں تو نہانے کے بعد 1 گلاس پانی کا پی جائیں۔ پیاز کے عرق میں شہد شامل کر کے کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ جسمانی درد، بدن کی اکڑن کے لیے لہسن کا استعمال کریں۔ پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگائیں۔ بال لمبے ہوتے ہیں اور بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے چہرے پر داغ ہے تو آپ پیاز کا رس نکال کر اپنے داغوں پر لگائیں تو آپ کے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ پیاز کا اچار بدن میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور بدن کے زہریلے مادوں کو خارج کر دیتا ہے۔ پیاز کی رس کی کڑواہٹ سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اور ہلکی ہاتھوں سے پھٹکڑی کا مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ پیٹ کی دوائیاں کھانے کے بعد تیز کھانے سے پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ بادام، کیلا اور کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنا کر پی لیں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور بے پناہ طاقت ملے گی۔ چائے جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتی ہے۔ جس عورت کی گردن پر بال ہو ایسی عورت اکثر بیمار رہتی ہے۔ کیلا بندے کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے اور انگور خون کی نالیوں کو آرام دیتا ہے۔ مہمانوں کو اندھیرے میں کبھی مت بٹھاؤ ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ جس عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہو ایسی عورت بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ خواب میں آم دیکھنا، خوشی ملے گی، بیٹا ہوگا۔ جس عورت کے کان کے پیچھے زیادہ بال ہو ایسی عورت بدقسمت ہوتی ہے۔ دودھ کے ساتھ بادام کھا لیں۔ دوسرا، کھانا کھانے سے قبل 2 کھجوریں کھا لیا کریں۔ اور تیسرا، ہمیشہ پانی کو دیکھ کر پیا کریں، اس سے نظر تیز ہوتی ہے۔ یہ 3 کام کرنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کو ماں جیسا پیار اور محبت کوئی نہیں دے سکتا۔ جو لوگ روزانہ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں وہ دماغ کے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ چائے زیادہ پینے سے آپ کی جلد خراب ہو جاتی ہے اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ مٹکے جیسا پیٹ 3 دن میں اندر چلا جائے گا۔ اگر آپ پانی کے ساتھ اسفغول استعمال کریں گے تو پیٹ کی چربی بہت جلدی ختم ہوگی اور آپ کے مثانے سے بھی جلن ختم ہو جائے گی اور بار بار پیشاب آنے کی پرابلم بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آنکھوں کے آگے دھندلا پن نظر آتا ہو تو نہار منہ آنکھوں میں سرما ڈالتے رہیں، اس سے آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جسم کے ہر حصے میں طاقت چاہتے ہو تو سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پی لو۔ دہی کے ساتھ بادام کھاؤ، جسم کی طاقت بڑھ جائے گی۔ کم گوشت کھانے سے جسم کا گوشت کم ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پیو گے گردے خراب نہیں ہوں گے۔ جو لوگ پانی کم استعمال کرتے ہیں ان کی جلد بھی کالی ہو جاتی ہے اور گردے بھی جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ دوپہر کو کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی صفائی کیا کریں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوگی۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، اسے اپنے کھانوں میں استعمال کیا کرو۔ پاؤں کو ہفتے میں کم از کم 1 بار نیم کے پتوں والے پانی سے لازمی دھویا کریں، اس سے جلد کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ دھوپ میں نکلنے سے اگر رنگ کالا ہو جائے تو انگور کا رس چہرے پر ملیں، خشک ہونے کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ اگر حاملہ عورت ناریل کے تیل میں مصری ملا کر کھائے
تو اس سے بچے گورے پیدا ہوں گے۔ دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پینے سے چہرے کی جلد نکھر آتی ہے۔ جلیبی کو دودھ کے ساتھ کھانے سے بدن کا درد دور ہو جاتا ہے۔ جلیبی کھانے سے پٹھوں کے کھچاؤ ختم ہوتے ہیں۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہترین بناتی ہے۔ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ ہر مرض سے شفا کے لیے یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ اگر کھانے کے بعد سستی ہو جائے تو 2 کھجوریں کھا لیں۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہوگا۔ مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے جسم کی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔